اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے, سر سے اوپر چڑھ چکا ہے, تمہارے بھتیجے کی لنترانیاں ہم نہیں سنیں گے, بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے, اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو, اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے. بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا, میرے بھتیجے کو مار ڈالا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں, میرے ناتوا کندھوں پر, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں, خون کے پیاسے ہیں, تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو دین کی دعوت چھوڑ دے, توحید کی دعوت چھوڑ دے, ان کو ان کے اسی حال پر رہنے دے, تو ان کو برا بھلا مت کہے, چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر. اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں, اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو پکارو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہتا. چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے, ان کو ان کے حال پر رہنے دے, یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا. چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صرف ایک ہی جملہ بولا, آئے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا, میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں, چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں, پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا, دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے, آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے, میں جا رہا ہوں دوسری طرف. جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا اے محمد ابن عبداللہ یا ابن اخی, آئے میرے بھائی کے بیٹے, آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ. اللہ کے نبی آتے ہیں, جی چچا میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا, تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے, دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے. تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار میان سے باہر نکل جائے گی, دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے, جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر. چچا نے اجازت دے دی باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دے. میرے پیارے ساتھیوں دعوت دیتے ہیں, اور ایک دن آیا یہی چچا بیمار ہو گئے, مرض الموت میں مبتلا ہو گئے, آخری وقت آیا چچا کا ابو طالب کا, اب مرے کہ تب مرے. تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے, وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے, بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, اور بغیر کلمے کے اگر میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا. آپ کہتے ہیں قل یا عمی لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو, اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. اور چچا جواب دیتے نہیں. اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے. آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, تو ایک کام کریے. اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا, اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا عمی فی اذنی لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ. کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ہم جانے آپ جانے, بس میرے کان میں پڑھ دیجئے, میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن میں اللہ سے گواہی دوں گا, اے اللہ مرتے وقت میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا تو بخش دے, اور انشاءاللہ میں اللہ سے بحث حجت کر کے آپ کو بخشوا لوں گا. اللہ کے سامنے گواہی دے کر میں آپ کو جنتی بنا دوں گا, اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت